بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ 7 کام ضرور کر لو۔ جو شخص رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ 7 کام کر لیتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم رکھا ہے، اور سارا رمضان المبارک کا مہینہ اس پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اس کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے، اس کے گھر میں برکت اترتی ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی دعاؤں کو خاص قبولیت عطا کی جاتی ہے۔ ایسے شخص کے لیے رمضان صرف ایک عبادت کا مہینہ نہیں رہتا بلکہ اس کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ جو تیاری کے ساتھ رمضان کا استقبال کرتا ہے وہ محرومی سے بچ جاتا ہے اور رحمتوں کی بارش میں بھیگ جاتا ہے۔ لہذا آج ہی ارادہ کر لیجئے کہ ہم بھی رمضان آنے سے پہلے اپنی اصلاح کریں گے اور اس بابرکت مہینے کو اپنی نجات کا وسیلہ بنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آمد دراصل رحمتوں کی بہار کی آمد ہے، مغفرت کی بارش کا نزول ہے اور دلوں کے جاگنے کا موسم ہے۔ جیسے ہی شعبان کے دن گزرنے لگتے ہیں اور چاند کی تلاش شروع ہو جاتی ہے، مومن کا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ ایک عجیب سی کیفیت دل پر طاری ہوتی ہے، جیسے کوئی محبوب مہمان آنے والا ہے۔ گھروں کی صفائی ہوتی ہے، مساجد آباد ہونے لگتی ہیں، دلوں میں دعائیں مچلتی ہیں کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان کی آمد صرف کیلنڈر کا بدلنا نہیں، یہ روح کی بیداری کا اعلان ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تھکے ہوئے دلوں کو سکون ملتا ہے، بکھری ہوئی زندگیوں کو سمت ملتی ہے اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان کو توبہ کا سنہری موقع ملتا ہے۔ جو شخص اس مہینے کی قدر جان لیتا ہے وہ اپنی تقدیر سنوار لیتا ہے، اور جو اس سے غافل رہتا ہے وہ بہت بڑی محرومی مول لے لیتا ہے۔ اس لیے رمضان کی آمد سے پہلے ہی اپنے دل کو تیار کرنا، اپنی نیت کو خالص کرنا اور اپنے اعمال کو درست کرنا نہایت ضروری ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت بے شمار ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جو ہدایت اور رحمت کا سرچشمہ ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، فرض کا اجر 70 گنا تک اور نفل کا اجر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ایک رات لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر قرار دی گئی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، آنسو قبول ہوتے ہیں، سجدے قبول ہوتے ہیں۔ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غریبوں کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا مہینہ ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ آنکھوں کا نور، زبان اور دل کو بھی گناہوں سے بچانے کا نام ہے۔ رمضان کی اہمیت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں ہی رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے، دعا کرتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی رمضان کی عظمت یاد دلاتے۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ 6 ماہ پہلے سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور 6 ماہ بعد تک دعا کرتے رہتے کہ اے اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرما لے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان ایک عام مہینہ نہیں بلکہ زندگی بدل دینے والا موقع ہے۔ اگر ہم نے اس مہینے کو تیاری کے بغیر گزار دیا تو شاید ہمیں دوبارہ یہ موقع نہ ملے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رمضان
شروع ہونے سے پہلے ہم اپنے آپ کو ہر لحاظ سے تیار کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے، اسے ہر لحاظ سے نوازتا ہے، اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، اس کی دعاؤں کی قبولیت دیتا ہے، اس کی مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ جو رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ 7 کام کر لیتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ کام کر لیتا ہے تاکہ وہ رمضان میں داخل ہوتے وقت روحانی طور پر مضبوط اور تیار ہو۔ سب سے پہلا کام سچی اور پکی توبہ ہے۔ رمضان سے پہلے اپنے گناہوں پر دل سے ندامت محسوس کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ماضی کو یاد کریں، اپنی کوتاہیوں کو دیکھیں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور اللہ کے حضور روک اور معافی مانگیں۔ توبہ کا مطلب صرف زبان سے استغفار کہنا نہیں، بلکہ دل کا پلٹ جانا ہے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو واپس کریں، کسی کو دکھ پہنچایا ہے تو معافی مانگیں۔ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ انہیں نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سوچئے، اگر رمضان سے پہلے ہی ہمارا دامن صاف ہو جائے تو رمضان کی عبادت کس قدر نورانی ہو جائے گی۔ دوسرا کام نیت کی اصلاح اور پختہ ارادہ ہے۔ اپنے دل میں یہ عزم کریں کہ یہ رمضان میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ میں صرف رسم کے طور پر روزے نہیں رکھوں گا بلکہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے رکھوں گا۔ میں غیبت، جھوٹ، فضول باتوں اور بے حیائی سے مکمل بچنے کی کوشش کروں گا۔ نیت جتنی خالص ہوگی اجر اتنا زیادہ ہوگا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت درست ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ اس لیے رمضان سے پہلے اپنے دل کو صاف کریں اور اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کر لیں۔ تیسرا کام نمازوں کی پابندی اور قضاء عبادت کی فکر ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان میں ہماری عبادت قبول ہو تو ہمیں ابھی سے 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اگر کسی کی نمازیں قضا ہیں تو ان کا حساب لگا کر آہستہ آہستہ ادا کرنا شروع کریں۔ نماز دین کا ستون ہے، اگر ستون مضبوط ہوگا تو پوری عمارت مضبوط ہوگی۔ رمضان میں تراویح، تہجد اور دیگر عبادات تب ہی آسان ہوگی جب ہم پہلے سے اپنے جسم اور روح کو نماز کا عادی بنا چکے ہوں گے۔ چوتھا کام قرآن کریم سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان میں 1 یا زیادہ مرتبہ قرآن مکمل کریں تو ابھی سے تلاوت شروع کریں۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے ترجمے اور تفسیر کا مطالعہ کریں۔ جب دل قرآن سے جڑ جاتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ صحابہ کرام قرآن سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے دل کو نرم کرنا ہوگا تاکہ رمضان میں قرآن ہمارے دل پر اثر کرے۔ پانچواں کام دلوں کو صاف کرنا اور رشتوں کو درست کرنا ہے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اسے ختم کریں، صلح کر لیں، معاف کر دیں۔ یاد رکھیں کہ کینہ اور حسد دل کو اندھیرا کر دیتا ہے اور ایسے دل میں اللہ کی رحمت کم اترتی ہے۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، اس لیے دل کو رحمت کے قابل بنائیں۔ اگر ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کرے گا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ چھٹا کام صدقہ اور زکوٰۃ کی تیاری ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ کا حساب لگا لیں، مستحق لوگوں کی فہرست بنا لیں۔ رمضان میں دل نرم ہوتے ہیں اور صدقہ دینے کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی صدقہ دینے کی عادت ڈالیں تاکہ ان کے دلوں میں بھی سخاوت پیدا ہو۔ یہ مہینہ غریبوں کے دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے۔ ساتواں کام رمضان کا مکمل پلان بنانا ہے۔ اپنے روزانہ کے معمولات لکھ لیں، سحری سے لے کر افطار تک کا شیڈول بنا لیں۔
کتنی تلاوت کرنی ہے، کتنے اذکار پڑھنے ہیں، کتنی دیر دعا کرنی ہے، کس وقت آرام کرنا ہے، سب کچھ پہلے سے طے کر لیں۔ جو شخص منصوبہ بنا کر چلتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ رمضان پلک چپکتے ہی گزر جاتا ہے، اس لیے ہر دن کو قیمتی سمجھیں۔ آخری عشرے کے لیے بھی خصوصی تیاری کریں۔ اعتکاف کا ارادہ ہو تو پہلے سے سوچ لیں۔ اگر ہم یہ 7 کام رمضان سے پہلے کر لیں تو یقین کریں کہ ہمارا رمضان عام نہیں رہے گا بلکہ خاص بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا، ہمارے گھروں میں برکت دے گا، ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے گا۔ آئیے عہد کریں کہ اس بار رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کریں گے، اپنے دلوں کو جگائیں گے اور اس بابرکت مہینے کو اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ ہمیں سچا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کو ہمارے لیے مغفرت، رحمت اور جہنم سے آزادی کا سبب بنا دے، آمین۔ آخر میں دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس بابرکت مہینے تک خیریت اور ایمان کے ساتھ پہنچا، اور جب یہ مہینہ ہم پر آئے تو ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے۔ اے رب کریم ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، ہماری تلاوت میں برکت دے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمیں لیلۃ القدر کی قدر کرنے والا بنا، ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، ہمارے گھروں میں سکون، رزق میں برکت، اولاد میں نیکی اور زندگی میں آسانی عطا فرما۔ یا اللہ اس رمضان کو ہماری آخری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے، اسے ہمارے لیے مغفرت، رحمت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں دوبارہ بھی بار بار یہ سعادت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام مفید لگا ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے بچوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ رمضان کی تیاری کر سکیں اور اس بابرکت مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔